مسلمانوں میں کچھ طریقیں چل رہی ہیں خلافت کے قیام کے لیے آج کل. سوال یہ ہے کہ کیا عوامی تحریک سے خلافت کا قیام ہو سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ خلافت چیز کیا ہے؟ کس کی خلافت؟ خلافت سوال تو یہ ہے کہ کس کی خلافت. اگر عوام کی خلافت اس کو جمہوریت کہتے ہیں، اسی کا نام بادشاہت ہے، تو وہ تو چل رہا ہے، پھر اور کیا زور دے رہے ہیں خام خواہ. اگر اللہ کی خلافت جب تک وہ نہ بنائے گا خلافت بن نہیں سکتی. اور اللہ اپنا خلیفہ خود بناتا ہے. وہ خلافت سے بند کر بیٹھے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اختیار ہی چھین لیا ہے کہ کسی کو خلیفہ بنا سکے. اور جو تیسری قسم بیچ کی خلافت کی ہے وہ خلیفہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اور وہ جو خلیفہ ہی نہیں بنے گا اس کا خلیفہ کیسے بن جائے گا؟ جس کو ہم خلیفۃ الرسول کہتے ہیں یا خلیفۃ المسیح کہتے ہیں، اس میں اول خلافت کا قیام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے خود. تمہارے چنانچہ تمام انبیاء میں خلافت کا قیام اللہ نے خود کیا، ان کو کہتے ہیں خلیفۃ اللہ. اور خلیفۃ الرسول وہ جسے رسول خلیفہ بنائے یا جس کے بعد خدا خلافت کا نظام جاری کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اپنی طرف ہی منسوب کر دیا ہے. وعد اللہ الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم فی الارض کیا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. آگے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. پھر يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ فَسَقَ وَمَنْ كَفَرَ فَذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نبی کے وصال کے بعد خلافت کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور ان کا قیام خلافت کا قیام ان لوگوں میں سے ہوگا جو نبی پر ایمان لاتے ہوں اور نیک عمل بجا لاتے ہوں. لفظی ترجمہ ہے کہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ میں قائم کروں گا. وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے جنہوں جو ایمان لے آئے محمد رسول اللہ پر اور نیک اعمال بجا لائے. حضرت مسلم موعود نے اس کا تفصیلی ترجمہ یہ بھی کیا ہوا ہے، جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے نیچے زمین پر خلافت پر، کہ خدا کی خلافت قائم ہوتی ہے اور اس خلافت سے باہر نکلنا بددیانتی ہے، بے ایمانی ہے، ان لوگوں پر اسے وعدہ خدا کرتا ہے. یعنی آپ نے جو خلافت پر ایمان نہیں رکھتے ان کو باہر نکال دیا اس آیت کے مضمون سے. اس پر بعض لوگوں نے شور بھی ڈالا، حضرت سے موعود قائم رہے اس بات پر کہ سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ایمان خلافت کے ساتھ تعلق رکھنے والا مضمون ہے. مگر یہ تو الگ بحث ہے، جو غیر احمدی علماء جو بات اٹھا رہے ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہی مسلمہ ترجمہ کافی ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر اور نیک اعمال بجا لائے، اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، وہ ضرور ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، یعنی ساری قوم کو، وہ لوگ جو نیک اعمال بجا لانے والے ہیں. کیسے بنائے گا سب کو خلیفہ؟ کہ ہر ایک اٹھ کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر دے گا، نعیم شاہ صاحب کہہ دیا آؤ میں بھی خلیفہ ہوں، فلاں بھی خلیفہ، فلاں بھی خلیفہ. اس طرح نہیں فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم، پہلے بھی تو لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. ان کی مثال دیکھو، جب موسیٰ کو خلیفہ بنایا، اس کے بعد جو خلیفہ بنا، پھر اس کے بعد خلفاء بنے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد خلفاء بنے. وہ ساری قوم نے تو نہیں دعویٰ کیا تھا کہ ہم خلیفہ ہیں، ساری قوم خدا کی نمائندہ ہو تو ان کا خلیفہ خدا کا خلیفہ کہلا سکتا ہے، ورنہ نہیں.
بہت ہی خوبصورت مضمون اٹھایا ہے کہ تم سب کو نیک بننا پڑے گا خدا سے خلافت کا انعام پانے کی خاطر. تم سب کو ایمان پر قائم رہنا ہوگا, تم سب کو نیک اعمال بجا لانے ہوں گے, ورنہ فاسقوں کو اللہ خلافت عطا نہیں کیا کرتا. اس لیے یہ شرط ہے کہ تم اس پر قائم رہو. خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ بنائے گا, تمہیں خلیفہ بنائے گا, یعنی تمہیں اپنا نمائندہ اس دنیا میں بنا دے گا. وہ نمائندگی کس طرح عطا ہوگی تمہیں؟ تمہارے اندر ایک خلافت کا نظام قائم کرے گا. یہ مضمون ہے. اس میں کہاں جمہوریت کا ذکر آیا کہیں؟ اور پھر وہ خلافت اللہ نے عطا فرما دی تھی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ خلافت جاری ہوئی. اس کے بعد جب اس خلافت کی بے حرمتی ہوئی, اس سے منہ موڑا گیا, تو خلافت کا رنگ بدل دیا. وعدہ تو خدا نے پورا کیا مگر ایک اور رنگ میں. قومی وحدت قائم نہ رہی, کیونکہ اسی آیت میں آگے کچھ خلافت کے ساتھ شرطیں وابستہ تھیں. وَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. وہ خلافت جو خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے, اس کی پہچان یہ ہے کہ دین کو تمکنت ملتی چلی جاتی ہے اور ترقی پر ترقی کرتا چلا جاتا ہے, اور ہر خوف امن میں بدلتا ہے, نہ کہ ہر امن خوف میں بدلتا ہے. یہ پہچان ہے. جب خلافت راشدہ کے بعد ہر امن خوف میں بدلنے لگا, تو بعد میں جو خلافتیں آئی ہیں ان کو خلافت راشدہ نہیں کہا جا سکتا. پھر اگر حکومت کو خلافت کہہ دو صرف, تو اللہ تعالیٰ نے ملوکیت کا وعدہ تو الگ فرمایا ہوا ہے, ملوکیت کی بات ہی الگ کی ہوئی ہے. وہ ملوکیت تھی, اور اس کو خلافت اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ بیک وقت دو خلیفہ نہیں ہو سکتے. اور حضرت علی اگر خلیفہ تھے تو روحانی طور پر معاویہ خلیفہ نہیں تھے. بادشاہ تو کہلا سکتے ہیں ایک مسلمان ملک کے مسلمان بادشاہ, لیکن خلیفت اللہ ان کو نہیں کہا جا سکتا. خلیفت الرسول ان معنوں میں نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ خلافت منقسم نہیں ہوتی. اسی خلافت کے اندر توحید کا مضمون بیان فرمایا گیا ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اگر تم خلافت سے وابستہ ہوگے, یہ لوگ وابستہ ہو جائیں گے جن کا ذکر ہے, تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ میری صرف عبادت کریں گے اور میرا کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو وہ قوم جو خدا کی توحید پر قائم ہو اور شریک نہ ٹھہرائے, وہ قوم اکٹھی ہوا کرتی ہے. جس طرح محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قوم تھی, ایک ہاتھ پر جمع تھی. حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے جس حال میں اسلام کو چھوڑا تھا, ایک ہاتھ پر اکٹھا ہوا ہوا, ایک مٹھی کی طرح یوں. وہی ہے توحید کا دنیا میں اظہار. یعنی دنیا میں توحید کا منظر جو ظاہر ہوتا ہے, وہ روحانی توحید کے نتیجے میں اس کی برکت سے عطا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفۃ اللہ ہونے کا حق ادا کر کے ایک مثال قائم کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک اعمال بجا لائیں گے, ان کو بھی میں جب خلافت عطا کروں گا تو ان کی یہ نشانی ظاہر ہوگی. 3 نشانیاں بیان کی. اول, دین کو تمکنت ملے گی اور دن بدن دین ترقی کرے گا. نمبر 2, خوف آئیں گے اور ہر خوف کو خدا امن میں تبدیل کرتا چلا جائے گا. نمبر 3, وہ اکٹھے رہیں گے, ایک ہاتھ پر جمع رہیں گے, میری عبادت کریں گے اور ان میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہوگا. اس دنیا کے لحاظ سے بھی وہ ایک متحدہ ملت واحدہ کے طور پر ابھریں گے. اگر ایسا نہ ہو, فَإِن كَفَرَ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, اس کے باوجود پھر جو کفر کرے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, بس یہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں. حضرت مسلم موعود کے ترجمے میں کو اس لیے بات تقویت دیتی ہے کہ آمنو کا آغاز تو بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے, مگر اس میں اس آیت کے آغاز میں ایمان بالخلافت ضرور پیش نظر ہے.
کیونکہ جو کفر کرتا ہے اس کے بعد وہاں مومنوں کے اندر اندرونی کفر آ گیا ہے. وہ کس چیز کا کفر کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر کرے تو اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. یہاں کفر سے مراد خلافت کا کفر ہے. یہاں کفر سے مراد خلافت کی ناشکری ہے. فاولئک هم الفاسقون، ان کا درجہ اسلام کے اندر فاسقین کا درجہ ہوگا. بظاہر مسلمان رہیں گے لیکن فاسق کہلائیں گے. تو یہ سارا مضمون مسلسل اللہ تعالی کی طرف راجع ہے، خدا کی طرف خلافت کے مضمون کو منتقل کر رہا ہے کہ اللہ ہی خلافت قائم کرتا ہے. جب وہ قائم کرتا ہے تو یہ علامتیں ظاہر کرتا ہے جن کا بنانا بندوں کے بس کی بات نہیں ہے. اب بتائیں اس آیت کے مضمون کو سمجھنے کے بعد یہ کیسے خلافت قائم کریں گے؟ کوئی طریقہ ہے؟ ایک ہی رستہ تھا کہ خلیفۃ اللہ دوبارہ قائم ہو، اور اس کے سوا کوئی رستہ نہیں تھا، ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. جب خلافت اللہ کا انکار کر بیٹھے ہیں تو خلیفۃ الرسول یا خلیفۃ المسیح یا خلیفۃ المہدی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں رہتا. اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ رجوع کریں قرآن کے بعد تو وہاں سے معاملہ خوب کھل جاتا ہے. آپ نے فرمایا خلافت کا وعدہ کیا، آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے یہ بتایا کہ خلافت ہوگی. حدیث میں واضح طور پر آتا ہے خلافت ہوگی، پھر ملوکیت ہو جائے گی. پھر ملوکیت جو ہے وہ ظالم بادشاہوں میں تبدیل ہو جائے گی اور دن بدن معاملہ بگڑے گا. اس دوران خدا کا یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا کہ جو تم میں سے نیک اور نیک اعمال ہیں ان کو تو باہر اللہ کی طرف سے کچھ حفاظت ملنی چاہیے. اس کی پیشگوئی فرما دی کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد ہوگا. تو مجدد خلیفۃ اللہ کا قائم مقام ہے، اور خلافت بدرجہ اولا، کیونکہ خلافت تمام امت کو امت واحدہ میں تبدیل کرتی ہے. مجدد وقتی اصلاح کر کے مرنے سے بچا لیتا ہے، مزید ڈیٹیریوریشن سے بچا لیتا ہے. بس خلافت کلیتاً ختم نہیں ہوئی، مگر خلافت کی ایک ثانوی شکل جسے مجددیت فرمایا گیا، اور کہیں اس مجددیت کو براہ راست خلافت نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تبھی میں کہتا ہوں مجددیت کی مثال ایسی ہے جیسے پانی نہ ہو تو تیمم کیا جاتا ہے. وضو کہ قائم مقام تو ہے پر وضو نہیں کہلاتا تیمم. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت استخلاف کے تابع ہی، کیونکہ آپ قرآن سے باہر تو کوئی مضمون سوچا ہی نہیں کرتے تھے، اسی آیت کے تابع خدا سے علم پا کر مجددیت کا وعدہ فرمایا، لیکن اسے خلافت نہیں کہا، کیونکہ خلافت کے سائے میں پلنے والا ایک متبادل نظام تھا. اس کے عدم وجود کی صورت میں اس کا ایک متبادل نظام کہنا چاہیے. پھر خلافت کا ذکر کب فرمایا ہے؟ اب یہ سوال ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خلافت کی پیشگوئی نہیں کی تو اس مولوی ملک کے سارے جہان کے مسلمان مل کے بھی نہیں بنا سکتے. اگر کی ہے تو اسی طرح پوری ہوگی جس طرح آپ نے فرمایا. یہ اس کو بدل نہیں سکتے. آپ نے کی ہے اور اس کو خلافت کو باندھا ہے مسیح کے نزول کے ساتھ. مایا جب مسیح نازل ہوگا نبی اللہ، دیکھیے کیسی حکمت ہے اور کس طرح اندرونی نظام ہے ربط کا، کوئی تضاد نہیں. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر منہاج النبوت پر خلافت قائم ہوگی، کیونکہ نبوت کے بغیر منہاج النبوت کی خلافت بن ہی نہیں سکتی. جب ایک دفعہ منہاج النبوت کی خلافت میں انقطاع آ گیا تمہاری ناشکری کی وجہ سے، تو پھر خلافت اپنی پوری شان کے ساتھ منہاج النبوہ کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ مسیح کو نازل فرمائے گا، مسیح موعود کو بھیجے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر خلافت عصر نو شروع ہوگی منہاج النبوت پر. اب بتائیں کہاں ہے مسیح ان کا؟
وہ سنا ہے آپ نے کہ مسیح آ گیا ان کے اندر کوئی جو آیا اس کا انکار کر بیٹھے ہیں؟ تو خلافت کے دو ہی رستے تھے، دونوں کا انکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذلی نبوت کا انکار، چھٹی ہو گئی، خلافت آ ہی نہیں سکتی۔ اور مسیح موعود کا نام لے کر خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی کہ مسیح آئے گا تو خلافت آئے گی۔ مسیح کا آ گیا، اس کا انکار کر دیا۔ اب خیالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئے گا، جب آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی اس کے بغیر کس طرح خلافت لا سکتے ہیں۔ تو ان کو وہی اسی طرح توجہ کرنی چاہیے، انعام بھی لے لیں اور خلافت بھی قائم کر لیں۔ میں نے ان کو چیلنج کیا تھا علماء کو، خاص طور پہ ہندوستان کے علماء کو، کہ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ مسیح زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں، جو مناظرہ ہوا تھا ہندوستان میں اس کے جواب میں نے ان کو پیغام دیا تھا کہ اگر تم واقعی سچے ہو، دھوکہ نہیں دے رہے، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ مسیح کو دعائیں کر کے اتار لو اور جماعت احمدیہ سے 1 ارب انعام لے لو، 1 ارب روپے، دونوں کام مفت میں۔ مسیح بھی اتریں گے، سارے مسائل کا حل ہوگا، یہ جھگڑا ہمارا ختم ہو جائے گا، اور جماعت احمدیہ کو چاہے جائیدادیں بیچنی پڑے، ہم ضامن ہیں اس بات کے، ہم آپ کو 1 ارب کم از کم دیں گے، کہ جتنے مولوی آتے ہیں کروڑ روپے دیتے چلے جائیں گے۔ غالباً میں نے کروڑ کہا تھا اس وقت، لیکن اربوں بھی ہو تو دیں گے انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ یا انشاءاللہ امید کے لیے نہیں بلکہ امید کو قطع کرنے کے لیے، کیونکہ خدا کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ جو چیز اس نے کی نہیں وہ کر دکھائے، جو اس نے کبھی کی نہیں نہ وہ کرتا ہے نہ اس کی سنت کے مطابق ہے، اس لیے بڑا محفوظ فکر ہے انشاءاللہ یہاں سمجھے؟ بس کیسے ان سے پوچھا جائے کہ خلافت کس طرح قائم کرو گے؟ خلافت اللہ کے رسول سے قائم ہوتی ہے، خلیفۃ اللہ سے قائم ہوتی ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور تم کس طرح قائم کر لو گے؟ پھر آگے خلیفہ سنیوں کو بنائیں گے یا شیعوں کا یا دونوں کا مشترکہ؟ اگر سنیوں کو بنائیں گے تو وہ خلافت کیسی جس سے اسلام کا 1/3 باہر نکل کے ایک طرف رہ جائے گا؟ سسٹم کو ہی نہیں مانتے، ایک دوسرے کے سسٹم کو ہی نہیں مانتے۔ ہاں سسٹم نہیں مانتے۔ وہ ان کے خلیفہ کا امت شیعہ انکار کر رہی ہوگی اور اس کے انکار کو ایمان کا لازمہ قرار دے گی کہ جو اس بدبخت خلیفہ کو مانے گا جو شیعہ ائمہ سے الگ بنایا گیا ہے وہ بھی جہنمی، ان کا خلیفہ بھی جہنمی، یہ سارے امیر المنافقین ہیں، یہ لازماً کہیں گے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے ان کے اوپر، ورنہ اپنا ایمان کھوئیں گے، کیونکہ یہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا مسلک قائم ہی نہیں رہ سکتا اگر اس کے خلاف کے مسلک کا اختیار کریں۔ تو جہاں اگر خلیفہ ابھارا گیا، کوئی بنایا گیا، تو مان اسی وقت شیعہ امت کی طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ یہ خلیفہ بھی منافق، تم سارے جو ماننے والے یہ منافق ہو، اور جو امیر المنافقین ایک دفعہ پہلے نعوذ باللہ من ذالک گزرے تھے اسی کا تم نے اعادہ کیا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور شیعہ ائمہ کو اگر انہوں نے مل کے خلیفہ بنا لیا ان کو کہیں گے یہ تو اول درجے کے بنائے، یہ تو خارجی لوگ ہیں، یہ شیطانی موومنٹ ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو خلافتیں 2 ہو گئی فوراً۔ پھر آگے جا کے بڑی مصیبت پڑنی ہے، سنی خلافت نے اگر قائم ہو بھی جائے تو فوراً بٹنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو قبروں کو سجدہ کرنے والے ہیں ان سے خلیفہ کیا سلوک کرے گا، وہ خلیفہ وہابی ہوگا یا بریلوی ہوگا، یہ پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اپنے سارے خلیفہ بنا لیں گے پھر یہ؟ نہیں وہ ایک بھی نہیں بننا ان سے آپ کو، وہ بھی نہیں کٹھے، ان کی ساری مسجدیں الگ الگ ہیں، نہیں سارے فرقے بھی نہیں الگ بنائیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فرقوں میں اندرونی اتحاد بھی نہیں ہے، اس وقت تو میں بیرونی بات کر رہا ہوں، بین الفرقہ صورتحال۔ اگر یہ بریلوی وہابی کو خلیفہ مان جائیں گے تو وہابی ان کے سارے مزار بند کر دینے ہیں، داتا دربار رہے گا نہ کوئی اور دربار رہے گا، کوڑے پڑیں گے ان کو اگر وہ مسجد کسی مزار کے پاس دعا کے لیے جائیں گے، ساری جو ٹلیاں لٹکائی ہوتی ہیں
झंडियां ली रहे लिखा रहे, सब दरख्त साफ कर दिए जाएंगे और कोई पीर नहीं होगा जो नजर से ठीक करे या बच्चा दे या कोई और बरकतें अता करे इनको। और फिर हज़रत गुलाम कादिर जिलानी, उनका सिलसिला सारा बंद कर दिया जाएगा। फजूल फर्जी कहानियां तुम बना रहे हो, शरीक ठहरा है खुदा के। तो ये सब सोच कर इनको फैसला करना पड़ेगा कि खलीफा वहाबी मानना है कि नहीं। और अगर ये हो जाए इनका खलीफा बन गया बरेलियों का, तो उसने खाना काबा के गिर्द फिर वही बुत गर्दी शुरू कर देनी है, वही परस्तिश, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को सजदे होंगे, वहाँ ये दरवेश नाचेंगे, आके चिमटे बजाएंगे, ये हाल वहां कर देंगे। तो ये हाल होना तो होना या यहाँ होगा या वहां होगा। अब बताएं ये खलीफा किसको बनाएंगे, किस मसलक के आदमी को? नूरानी साहब को बनाएंगे या इनमें से कोई चुनेंगे मौलवी? क्या ख्याल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें तो अल्लाह ताला ने खिलाफत दे दी है, मुझे वक्त की फिक्र नहीं है। क्यों नहीं फिक्र? बस बोलो ना, अगर आपको मुझे फिक्र है, आपको क्यों फिक्र नहीं? इसके मतलब आपको खिलाफत की कदर नहीं है। इसलिए तो कर रहा हूँ, बहुत कदर है। कि बाकियों की फिक्र क्यों नहीं कहा? मुझे दे दी है। नहीं, ये आपका जो मसलक है बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है आप पहचानते नहीं खिलाफत का मकसद। खलीफतुल्लाह का खलीफा होता है, अपनी जात में तो बन ही नहीं सकता कोई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया की फिक्र थी, जो मुखालिफ थे उनकी भी फिक्र थी, जो अजाब पहुंचाते थे उनकी भी फिक्र थी। इसलिए आइंदा से तौबा को ये फिक्र नहीं कहना कभी। हाँ जी, तभी आप जरा काम नहीं करते तबलीग शबलीग का, फिक्र ही कोई नहीं। मजे से घर बैठे। अच्छा जी, और अगला सवाल। क्यों जी, समझ आ गई जो आपकी? सवाल ही कोई नहीं, जो बार बार कोशिशें कर बैठे हैं, पहले भी कर चुके हैं। एक दफा खिलाफत मूवमेंट चली थी इनकी, और हिंदुस्तान में और सब जगह खिलाफत मूवमेंट, और उसके लिए बड़ा जोश पाया जाता था। हजरत मुस्लिम मऊद ने उनको कहा कि खुदा का खौफ करो, अकल करो, ये तुम्हारी खिलाफत मूवमेंट जो है ये बिल्कुल बेमानी है, कभी इस तरह खलीफा नहीं बना करते। और जिस टर्की के अमीर को तुम अपना खलीफा बनाना चाहते हो उसको कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी खिलाफत में। और खिलाफत की तायीद करने वाले पता कौन थे? कुछ पता है आपको? याद है कुछ? खाकसार नहीं, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, ये खिलाफत मूवमेंट इनकी चला रहे थे। और लाहौर में बहुत बड़ा खिलाफत मूवमेंट का एक जलसा हुआ। मौलाना शौकत अली ने, मौलाना वो क्या नाम था और दूसरे, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर, उन्होंने आके तकरीरें की। और फिर महात्मा गांधी ने वहां तकरीर की और सारा मजमा एक्साइट हो गया। और बल्ले बल्ले भी महात्मा गांधी के, देखो कहां से ये खिलाफत मूवमेंट की तायीद में आया है। और मूवमेंट ये थी, इनको हिंदू पागल बना रहा था। उनको कहता था कि खिलाफत अगर करनी है तो इस जलील मुल्क को छोड़ो और मुसलमानों वाले की तरफ हिजरत कर जाओ। ये खिलाफत मूवमेंट थी। दूसरे बाबू ने रोका और कहा तुम्हें कंगाल कर देंगे, पागल बना रहे हैं, खुदा के वास्ते होश करो, इस तरह खिलाफतें नहीं मिला करती। जायदादें औने पौने बेची और हिंदुओं ने खरीदी सारी जायदादें इनकी। जो मददगार जो थे खिलाफत मूवमेंट, बड़ी कुर्बानियां की उन्होंने इनके लिए। जो 1 करोड़ की जायदाद थी, हिंदुओं ने कुर्बानी करते हुए लाख में खरीद दी। और इनको कहा निकलो अभी हमारे मुल्क से। और ये सारे अफगानिस्तान पहुंच गए, वो पहले भूखा मुल्क। वहां उनसे वो सलूक किया अफगान लोगों का, दिमाग खराब है यार, क्या करोगे तुम यार, बेटे तुम निकलो भागो यहाँ से। मार मार के उनको भगा दिया वापस हिंदुस्तान की तरफ। भूखे नंगे, कुछ खाने को नहीं था, कोई सब कुछ बिक चुका था। ये मौलवियों के और उनके हमनवाओं के काफिले खिलाफत मूवमेंट के वापस आए। और उस वक्त फिर उनको होश आई कि ये क्या हो रहा था हमारे साथ। और गांधी जी का मशहूर फिक्रा इसने लिखा था इनकलाब में,
फर्ज को वो फर्ज कहते थे गांधी जी। तो उन्होंने कहा कि देखो इस वक्त मौका है कि हम अपना फर्ज बजाते हैं, तो अपना फर्ज बजाओ बजा लाओगी बजाय। तो वो जो इनकलाब का लीडर था बड़ा मजाहिया था, उसने कहा कि ये खिलाफत का पैगाम मिल रहा है गांधी जी की तरफ से उम्मत मुस्लिमा को, आपने पास ये की खिलाफत मूवमेंट थी। और वहां जब पहुंचे तो अतातुर्क तो जिंदा नहीं था, खैर जिंदा था उस वक्त नहीं, ये 22 की बात है, सन 1922-23 में यह वाक़या हुआ, 22 के गालबन। तो तुर्की में जो भी थी हुकूमत, उन्होंने निकाल दिया सबको, मौलवियों को हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर उनकी खिलाफत कायम कैसे करते? अरबों ने तो खुद, सऊदियों ने और ये जो हिजाज के इलाके के बदू थे, उन्होंने तो हुकूमत तोड़ी थी इनकी। इसलिए ये किस पर खिलाफत कायम करते? बराह रास्त हिंदुस्तान पर, जहां अंग्रेजों की हुकूमत थी, जिन्होंने इनको बिल आखिर मुसलमानों से बगावत करवा के इनको महदूद कर दिया अपने इलाके में, और बहुत बुरा हाल था टर्की का उस वक्त। तो खिलाफत किसी माने में भी कायम हो ही नहीं सकती थी। चुनांचे वो वहां से मायूस होकर वापस आए, फिर उन्होंने टर्की के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया कि हम तो इतने इखलास के साथ गए थे आफर की खिलाफत। उन्होंने कहा कोड़ी की कुर्बानी, जब भागो यहाँ से, अपनी खिलाफत लेके चलते बनो। ये वही हरकत दोबारा करना चाहते हैं, भूल गए हैं। इनको याद दिलाना चाहिए हज़रत मुस्लिम मौद के जो उस वक्त के इंतबाहात हैं वो तारीखी नौयत के हैं, वो दोबारा शाया करवाने चाहिए इनमें, और यहाँ भी पढ़ के सुनाया जाए कि देखो खिलाफत के मूवमेंट ये थी तुम्हारी, ये तुम्हें तंबीह की गई थी, कितना तुम मुखालिफ बोले थे। अहमदिया जमात के खिलाफ फसाद हो गया इस मौजू पर, जगह जगह अहमदियों को मारा गया, उनको घसीटा गया, गलियों में बहुत तकलीफें पहुंचाई कि ये खिलाफत के कायल नहीं। हालांकि खिलाफत के तो वही कायल थे, उन्हीं को खिलाफत मिली हुई थी, लेकिन आखिर में फिर तौबा करनी पड़ी। ठीक है, शाह साहब फरमाइए।